ایران کے ایک عجیب و غریب گاؤں میمند میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے دنیا کے سب سے قدیم چٹانوں میں تراشے گئے گاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے کیا سوچا تھا اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ شما یه قرمه داشتی، یه دونه نون قرمه داشتی، یه سرویس چای یه نفر۔ السلام علیکم جی، میرا نام یحییٰ خان ہے اور آوارہ گردوں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس دنیا میں ایک شہر ایسا ہے جو مکمل طور پہ کچی اینٹوں سے بنا ہے، بہت پرانا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے اور اس میں بہت کچھ تاریخی ہے، دنیا کا جو سب سے پرانا مذہب ہے زرتشت، اس کے آثار بھی وہاں پر موجود ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی بالکل، آج میں اسی شہر کی طرف جانے والا ہوں۔ تو جناب والا، اس وقت میں ایران کے ایک اور مشہور شہر رفسنجان میں ہوں اور یہ شہر یہاں سے تقریباً 350 کلومیٹر دور ہے اور میرا فاصلہ مزید بڑھنے والا ہے کیونکہ ان دونوں شہروں کے درمیان میں ایک اور ویلیج آتا ہے، اس کا نام ہے میمند ویلیج، میں اس طرف بھی جانے والا ہوں۔ تو آج شام تک میں کم سے کم 450 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ تو نہیں کروں گا کہ میں یس شہر آپ کو دکھانے والا ہوں، یس شہر کو ایکسپلور کرنے والا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رفسنجان شہر سے یس شہر کے درمیان میں جتنا بھی علاقہ ہے، جتنا کچھ مجھے دیکھنے کو ملے گا، وہ سب کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں آج صبح سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں دودھ پیوں اور اس کے ساتھ 1-2 جلیبی بھی ہو جائے۔ صبح سے میرا دل کر رہا ہے یار۔ اب یہاں پر دودھ اور جلیبی تو نہیں مل سکتی، لیکن مل سکتی ہے، لیکن ڈھونڈنا پڑے گا اور ڈھونڈنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چلو دودھ تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں یار۔ السلام علیکم برادر، شیر گرم موجود؟ کجایی هستی؟ پاکستان. این شیری چی؟ گاو. درست بھائی صاحب، گائے کی جو ہے نا دودھ ہے اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا بکری کا جو دہی ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ کو چاہیے، لیکن اس کا شکر گزار ہوں کہ یہ ابھی میرے لیے گرم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے خالص دودھ۔ اب جان میں جان آئی، اب رائٹ نہیں کریں گے بلکہ سیدھا اڑیں گے انشاءاللہ۔ ایران میں یہاں پر دودھ، مکھن، یہ چیزیں بہت خالص ملتی ہے اور بہت سستی ملتی ہے یار، اور یہاں پر ورائٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر آپ کو بکری کا چاہیے، دمبے کا چاہیے، گائے کا چاہیے، بھینس کا نہیں ہے یہاں پر، باقی یہ تینوں کا جو ہے نا دودھ، دہی، مکھن سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر بہت بڑا رحم کیا ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ میں جیسے ہی صبح وہاں سے نکلا تو میں نے کہا تھا کہ میں آج اڑنے والا ہوں، اور ابھی بھی اڑنا تو دور کی بات ہے، میں یہاں پر رینگ بھی نہیں سکتا، رینگنا بھی مشکل ہے بھائی صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ جو میدان دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا سا، اس میں ہوا چل رہی ہے، وہ بھی بہت تیز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی بائک کو جو ہے نا اس طرف دھکیل رہا ہوں، اور یہ
آف روڈ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ساری برکت جو ہے نا وہ جو پیچھے ٹاپ باکس میں نے لگایا ہے یہ اس کے وجہ سے ہے. جب سے میں نے یہ ٹاپ باکس لگایا ہے نا تو اس طرح کے بڑے بڑے میدانوں میں میرا چلنا بہت مشکل ہوا ہے. تو جناب والا یہ جو ہائی وے ہے یہ سیدھا جاتا ہے یس کی طرف. اور اگر میں اسی ہائی وے پر اپنا سفر 2-3 گھنٹے کے لیے کنٹینیو کروں تو میں سیدھا یس پہنچ سکتا ہوں. لیکن میں نے یہ رائٹ ہینڈ لیا ہے. اب یہاں پر ایک گاؤں ہے, یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے, اور وہ گاؤں جو ہے بہت تاریخی ہے اور اس کی جو گھر ہے وہ بہت تاریخی ہے. تو اس لیے میں نے کہا یار ڈائریکٹ یس جانے سے بہتر ہے کہ میں سب سے پہلے اس گاؤں کو بھی وزٹ کروں. زندگی ہے, شاید پھر دوبارہ موقع نہ دے, تو میں نے بولا اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں اس گاؤں کو وزٹ کروں گا انشاءاللہ. پھر یہاں سے واپس یہ 100 کلومیٹر کور کروں گا انشاءاللہ. پھر سیدھا جاؤں گا اسی طرح یزد. لیکن فی الحال اسی گاؤں کی طرف جاتے ہیں, اور اس گاؤں کا نام ہے میمند ویلیج. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کیا مخملی اور کیا خوبصورت سا اور مطلب زبردست قسم کا سڑک ہے. آپ میرا یقین کیجئے یہ جو سڑک گاؤں کی طرف جا رہا ہے اس ہائی وے سے اس کی کوالٹی اچھی ہے. پہلی بار کوئی گاؤں دیکھ رہا ہوں جس کی طرف اتنی زبردست سڑک جا رہی ہے. ویسے ایران کی بات کی جائے نا, ایران نے اپنے سارے شہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہائی ویز کے ذریعے, موٹر ویز کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے, اور جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر بھی سڑکیں ہیں. مطلب انفراسٹرکچر کی ایران میں کوئی کمی نہیں ہے, ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. جہاں پر بھی آپ جاؤ نا آپ کو اسی طرح پکا سڑک ملے گا. جب سے میں ایران میں داخل ہوا ہوں ابھی تک میں نے کوئی کچی سڑک نہیں دیکھی ہے. اگر کہیں پر آبادی ہے تو وہاں پر اسی طرح ایک خوبصورت سا سڑک جائے گا, ضرور جائے گا. اور یہاں پر جو پہاڑ ہے یہ بھی تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, کافی انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. خیر ابھی میں اس پہاڑوں کو چیرتا ہوا گاؤں کی طرف جانے والا ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو پہاڑ ابھی دکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ اس کو بھی ہم قریب سے دیکھنے والے ہیں. اور یہ پہاڑ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے سونے کا بنا ہو, بالکل یلو. وہ پہاڑ سارے کے سارے بلیک ہیں. لگتا ہے قدرت آج مجھے کچھ یونیک دکھانا چاہتا ہے. میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یار. کافی رنگین جگہ ہے, ماحول بھی کافی رنگین ہے, اور ابھی میں مسلسل چڑھائی چڑھ رہا ہوں. تو یہی لگتا ہے کہ اس گاؤں کی اونچائی بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پر سردی بھی بہت زیادہ ہوگی. بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر برف پڑی ہے. ابھی جب میں نیچے شہر سے آ رہا تھا تو تقریباً 14-15 سینٹی گریڈ تھا, اور ابھی یہاں پر ٹھیک ٹھاک سردی ہے, برف آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن راستہ بہت سنسان ہے یار, ایسا لگتا ہے گاؤں کی آبادی بہت کم ہے. اب وہاں پر مجھے ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے, کافی خوبصورت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر میں سیدھا جاؤں تو ہو سکتا ہے یہ سڑک اس طرف آ جائے پھر میں وہ پہاڑ دیکھ سکوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سڑک اسی طرف جائے, اس پہاڑ کو میں مس کروں. میں چانس نہیں لیتا یار, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں اس طرف چلا جاتا. یہاں پر تو پہاڑ کاٹ کے راستہ بنایا گیا ہے. یہ پہاڑ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل مکمل طور پہ جل گیا ہو, لیکن وہ پہاڑ کافی اچھا لگ رہا ہے. اچھا جی, جہاں پہ میں نے جانا ہے وہ تو ابھی یہاں سے کافی دور ہے. گوگل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی ہے وہاں تک پہنچنے میں, لیکن
یہاں پر مجھے بھوک لگی ہے اور تقریباً 1:30 بج گیا ہے، تو دیکھتے ہیں اگر مجھ کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ یا مولا خیر، کتے کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکر خدا۔ کجا مخبری؟ میمن میدون میبینه؟ آها پایین همه جاده آسفالت اطرافش نمیبینی، میری که میری. درست درست۔ یہاں پر یہ چوک ہے اور اس طرف بھی ایک گاؤں ہے، لیکن میں نے جانا ہے اس طرف۔ اور یہاں پر بھائی صاحب سے میں نے پوچھا کہ کوئی ریسٹورنٹ اگر یہاں پر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں یار، یہاں پر تھوڑا سا کچھ کھاتا ہوں یار، 1:30 بج گیا ہے۔ السلام علیکم برادر، بخوردان چی موجود؟ ساندویچ هست؟ مرا کافی بھی هست؟ گوشت یک. این چی است؟ ما صاحب رفته ماست است محلی. اچھا جی، دہی بھی ہے یہاں پر مرا۔ اچھا جی، تو میں نے یہ چیزیں لی ہیں اور ابھی میں یہ کہا کہ نہیں خوردان ہاں کجایی هستی؟ اهل کجایی؟ من پاکستان. تو جناب والا 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا ریڈی ہے، مچھلی بھی ریڈی ہے، اس کے ساتھ یہاں پر ایک سینڈوچ بھی مجھے ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پر یہاں کی مقامی دہی بھی ملی ہے۔ بھائی صاحب، یہ یہاں کی مقامی دہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے حلق سے اتر نہیں رہی۔ اور یہ ہے یہاں کی مچھلی جو ابھی میں نے کین سے لی ہے، اور اس میں کسی قسم کا تڑکا نہیں ہے، تو یہ بھی میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ یہ جو روٹی ہے یہ میں نے تھوڑی سی کھائی اور اسی سے میرا گزارا ہو گیا۔ باقی آپ مچھلی بھی دیکھ سکتے ہیں، مچھلی بھی میں نہیں کھا سکا، سینڈوچ بھی میں نے چھوڑ دیا، اور یہ جو ہے اس میں ترشی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں اس کو بھی کھا نہیں سکا۔ آپ بہت سارے یہاں کی جو مقامی ڈاگی ہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کو امید ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے، سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بھائی صاحب یہ نہیں کھا سکتا، اور آخر میں یہ سب کچھ ہم کھانے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے جی، میں آپ لوگوں کو کھلانے والا ہوں۔ برادر، حساب شما چند؟ زنده باش. صحیح؟ خب این چند شد؟ اینا 210 210 شما چند؟ 260 درست، اوکے۔ بہت بڑا خرچہ ہو گیا لیکن سارا کا سارا ضائع گیا۔ دارم بیا بوجه بده. نہیں، تشکر. ببرین الان سرتا کوی مترسم میخوام هم جنب بذاره بیزا. برو اتاق دارم اونجا حولی اونجا. نہیں، تشکر برادر، تشکر. چای آماده، ترموز. ہاں، زندہ باد. بیا بریم بخور. نہیں، تشکر. اونجا دختر گفت میگم میارم. این معلوم نیست کی بیاری، حواسش. تو هنو برای درست کنه، برای تو فکر نمیکنم، این زودی بیار. ان لوگوں کے نصیب میں تھا یہ سب کچھ۔ وہ سینڈوچ میں اس کو کھلاؤں گا۔ ایسا کھانا اپنے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا۔ چلو جی، خوش رہو، بائے بائے۔ میرا کام تو نہیں ہوا لیکن چلو آپ لوگوں کا کام تو ہوا نا۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ جو سینڈوچ ملتی ہے، یہ بھی میں تو نہیں کھا سکا، شاید آپ بھی نہ کھا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینڈوچ کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ بالکل کچا سا ہوتا ہے، اور یہ جو مچھلی کا گوشت ہے یہ بھی بالکل کچا سا ہوتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا تڑکا لگایا جائے تو پھر شاید جو ہے نا مزہ آئے۔
ورنہ اس کو ڈائریکٹ کھانا کافی مشکل ہے. تو اگر آپ آتے ہیں تو آپ اس طرح ان چیزوں پر پیسہ ضائع نہ کیجیے. ہاں اگر آپ تڑکا لگا سکتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. اور ابھی میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ کاش وہاں پر جو لوگ موجود تھے نا تو میں اس دکان سے کچھ انڈے خریدتا, تھوڑا سا گھی خریدتا اور میں وہ لوگوں کو دے دیتا, اسے کہہ دیتا کہ یار یہ انڈے میرے لیے بناؤ. تو ابھی میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہیں. اس ٹائم پتہ نہیں یہ آئیڈیاز کہاں تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آ جائے اسے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. یہاں سے ابھی کوئی معدنیات نکال رہے ہیں یا؟ سلام علیکم. میمن ویلیج. میمن 4-5 کیلومتر از جلوتر تابلو داره. یه سراحی تابلو داره میره میمن. درست. شما چی کار؟ جوشکاری. جوشکاری؟ جوشکاری کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ بخاطر گیس؟ نه به خاطر گاز. بخاطر گاز میں وہی کہہ رہا ہوں نا. شما بچه کجایی؟ پاکستان. پاکستان. و این اومدی اینجا بگردی؟ بوم گردی، گردشگری. حالا مثلا تو این بریم چای بخور. نه تشکر. چای درست کنم برات؟ نه زنده. تریاک. نه بزنی؟ نه اگه بخوای هستا. نه زنده باد. وعلیکم سلام. حالا شب تو بیابون میخوابی یا جایی؟ نه ایره چی؟ نه خوابی. ایران خوب است؟ بسیار خوب. لجن بخوره درش. الهی که خراب بشه. خوب چی؟ نیست ایران. خوب نیست. چرا؟ کار همش کار گشنه. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران میں مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. کام تو کرنا پڑے گا میرے بھائی. اور آتی ہی اس نے مجھے چائے آفر کی اور کہہ رہے اگر ڈرگس پینی ہے تو آ جاؤ, ڈرگس بھی تیار ہے. میں نے بولا یار خدا کا خوف کرو. اچھا جی, یہ گیس کی پائپ بچھا رہے ہیں, کسی گاؤں کی طرف گیس بیچ رہے ہیں. یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دیوسائی میں آ گیا ہوں, ہے نا, ایک دم دیوسائی کی طرح ہی جگہ, کیونکہ میدان بھی بہت بڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے پہاڑ بھی ہیں. تو فائنلی جناب اپنے منزل کی طرف مڑ گیا ہوں اور یہاں پر تو سڑک کچھ الگ نظارہ پیش کر رہا ہے. ابھی تک سورج میرے سامنے تھا تو ڈرائیو کرتے ہوئے کافی مشکل ہو رہی تھی. ابھی سورج میرے پیچھے چلا گیا ہے اور ابھی مجھے یہاں کے نظارے بھی کلیئر دیکھ رہے ہیں. یہاں کے لوگ ہمیشہ پتھروں سے گھر بناتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہے. میں نے کچھ تصویروں میں دیکھا تھا, تو ابھی دیکھتے ہیں یہ گاؤں اصل میں اور ریئل میں دیکھتے ہیں کہ ریئل میں یہ کیسے دکھتا ہے. تصویروں میں تو کافی اچھی دکھ رہی تھی.
अच्छा जी, तो गांव में पहुंच गया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रोस्ताई दस्तकंदे माइमंद। विलेज अभी यहाँ से आगे है। سلام علیکم. آقا چی حال داری؟ خوبی؟ رستوران کجا؟ خوراک براک غذا رضا نگاه کن، مزده رو میبینی؟ مزده واحد تا میبینی؟ لیه 20 متر بالا رستوران بیت نوشته، کافه بیت. درست، تشکر. متشکر. Where you from? آپ جمهوری؟ پاکستان. گاؤں تو کافی اچھی لگ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے پیٹ پوجا کرتا ہوں. خالی پیٹ کسی چیز کا مزہ نہیں آتا. تو بائک کو میں نے یہاں پہ کھڑا کیا اور اوپر یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ چلتے ہیں اور شاید کچھ کھانے کو مل جائے. ریسٹورنٹ داخل. سلام. کافی عجیب سی جگہ ہے. تو جناب والا ریسٹورنٹ کے اندر مطلب غار کے اندر آ چکا ہوں اور ابھی میں نے یہاں پر آرڈر دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے، کیونکہ اس کا نام عجیب قسم کا تھا، فارسی میں تھا، لیکن قورمہ کچھ لکھا ہوا تھا. تو میں نے بولا چلو جو کچھ بھی ہے اس میں گوشت مجھے مل جائے گا. تو ابھی سردی یہاں پر بہت زیادہ ہے، گوشت کھانا چاہیے یہاں پر. اور ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے جو آرڈر کیا ہے وہ آ جائے، اور آپ دعا کیجئے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو کھاتے ہوئے مزہ آ جائے بس. چائے بھی میں نے آرڈر کیا تھا اور چائے بھی یہاں پر مطلب عجیب قسم کی چائے ہے. خوشبو تو اس کی بہت اچھی ہے، پتہ نہیں اس سے مینتھول کی خوشبو کیوں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں مینتھول ڈالا گیا ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کو ہٹاتے ہیں یار. یہ اصل میں چینی ہے، اس کے ساتھ زعفران کو مکس کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ کوئی اچھی سی چائے ہوگی. بھائی صاحب آج میری قسمت کچھ اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کون سی گھاس پھوس ڈالا گیا ہے. چائے تو نہیں ہے، یہ بس مینتھول کا ذائقہ آ رہا ہے اس میں. یہ میرے خیال سے بسکٹ ہے، بسکٹ کے ٹکڑے ہیں. اور تیری خیر، یہ باسی روٹی ہے. چلو جی، یہ تو میں نے ریجیکٹ کر دیا. اور یہاں پر یہ عکس شما بگیرم اسمتان چی؟ خانم عباسی هستم، مدیر اقامتگاه بن میمند. اچھا جی، یہ خاتون ہے اور یہ یہاں کے جو ہوٹل ہے، مطلب یہ جو غار ہے اس کی آنر ہے اور اس کا نام ہے فہیم عباسی. اور اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ چائے جو ابھی آپ نے لائی ہے یہ میری طبیعت کی چائے نہیں ہے، پلیز اس کو ریجیکٹ کر کے دوبارہ جو ہے نا کر دیجیے. تو جناب والا چائے تو میں نے ان سے دوبارہ بنوایا اور امید کرتا ہوں کہ اس بار چائے ٹھیک ہوگی. ہاں جی، ابھی چائے ہے، اس کو کہتے ہیں چائے. پہلے پتہ نہیں کیا لایا تھا یہ. اور فائنلی جناب میرا کھانا بھی آ گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ کوئی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ روٹی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ عجیب و غریب قسم کی روٹی ہے اس گاؤں کی طرح، اور کافی ہیوی ہے، تقریباً 1 کلو ہوگی یہ. ابھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ اوئے ہوئے، یہ تو اتنی سخت ہے یار، اس کے ساتھ تو پوری کبڈی کھیلنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دمبے کا ابلا ہوا گوشت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اور اس میں کچھ خشک گوشت بھی شامل ہے. ہم جو ناردرن ایریاز میں گوشت یوز کرتے ہیں نا، تو 2 قسم گوشت اس میں مکس ہے، تازہ بھی ہے اور خشک بھی ہے، اور دونوں کو مکس کیا گیا ہے اور بس ابلا ہوا گوشت ہے. ذائقہ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صحت کے لیے بہترین چیز ہے. تو جناب والا الحمدللہ کھانا کھا لیا، اور کھانا ایوریج سا تھا، مطلب بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بس رزق ہے، مل گیا، بس ٹھیک ہے. مطلب کوئی اتنا مزیدار نہیں تھا. وہ جو باقی ولاگرز کرتے ہیں نا، اوئے ہوئے 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 کچھ بھی اس کے سامنے رکھو، تو وہ ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی. بس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ابھی میں پیک کرنے والا ہوں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ باقی پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں، شہر مہنگے ہوتے ہیں، گاؤں سستے ہوتے ہیں. یہاں پر ایران میں اس کا الٹ ہے. یہاں پر شہر سستے ہیں، گاؤں مہنگے ہیں.
اور یہ میں کئی بار یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ میں کیا پے کرنے والا ہوں. حساب چند الان میام خدمت. خب چند شد؟ شما یه قرمه داشتی، یه دونه نون کارمون داشتی، یه سرویس چای یه نفر رو داشتی. میشه 543 550 درست. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں ایران میں بہت مہنگے ہوتے ہیں. ابھی جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کے لیے میں نے پے کیا ہے ابھی یہاں پر 5.5 لاکھ تومان. اتنے پیسوں میں آپ ایران کے کسی بھی شہر میں کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں 2 بار کھانا کھا سکتے ہیں. اور ابھی میں نے یہاں پر رہائش کے بارے میں بھی پوچھا تو کہہ رہے ہیں کہ پر پرسن یہاں پر ہم لیتے ہیں $30. $30 اگر آپ ایران کی کسی بھی شہر میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 2 اسٹار ہوٹل میں کمرہ مل سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایران کے گاؤں شہر سے مہنگے ہوتے ہیں. اچھا جی, ابھی آپ میرے پیچھے یہ گاؤں دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے گھر ہیں. گھر نہیں ہے, یہ دراصل غار ہے. اور میں ایسا کرتا ہوں, میں اس گاؤں کی پوری کہانی آپ کو سناتا ہوں, ملاحظہ کیجیے. کہا جاتا ہے کہ انسان کسی زمانے میں غار میں رہتا تھا. آج میں آپ کو وہی غار دکھانے والا ہوں. ایران کے ایک عجیب و غریب گاؤں میمند میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میمند ایران کی کرمان صوبے میں واقع ہے اور اسے دنیا کے سب سے قدیم چٹانوں میں تراشے گئے گاؤں میں شمار کیا جاتا ہے. اس گاؤں کی تاریخ 12,000 سال پرانی بتائی جاتی ہے اور یہ ایران کے سب سے قدیمی رہائشی مقامات میں سے ایک ہے جہاں آج بھی لوگ رہائش پذیر ہیں. یہاں کے مکانات پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں, بغیر کسی اینٹ یا لکڑی کے. صرف پتھر اور چٹانوں میں کھود کر گھر بنائے گئے ہیں. یہ مکانات گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں, جو کہ قدرتی ایئر کنڈیشننگ کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے لوگ یہاں پر تقریباً پچھلے 3,000 سالوں سے رہ رہے ہیں. تو میں نے یہاں پر پوچھا کہ یہاں کے لوگ مطلب پرانے لوگ کون سی مذہب کو فالو کرتے تھے. تو یہاں کے ایک مقامی بابا جی نے مجھے کہا کہ یہاں پر جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ آتش پرست تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام لایا, اور ان کی جو پرانی عبادت کرنے کی جو جگہ ہے جہاں پر پچھلے 2-3 ہزار سال پہلے عبادت کرتے تھے وہ جگہ بھی موجود ہے. اور ابھی سے میرا مراد یہ ہے کہ ابھی پچھلے 1000 سال سے انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بنائی ہے, وہ مسجد بھی موجود ہے. دونوں موجود ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی, مسجد بھی انہوں نے اپنے گھروں کی طرح پہاڑ کے اندر بنایا ہے. اور آپ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ پر بھی اس طرح بیٹھنے کے لیے جگہ ملتی ہے اور لیفٹ ہینڈ کے لیے بھی اس طرح جگہ ملتی ہے بیٹھنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر آگ رکھا جاتا تھا گرمائش کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے بھی 2 ہیں. جو بڑا دروازہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے اور جو چھوٹا دروازہ ہے یہ خواتین کے لیے ہے. یہاں پر جوتے اتارتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو چھوٹا دروازہ ہے جو خواتین کے لیے الگ سے بنایا گیا تھا اس کو پرماننٹ بند کر دیا گیا ہے, اور جو بڑا دروازہ ہے جو مردوں کے لیے تھا وہ ابھی تک کھلا ہے, لوگ اس کو ابھی تک یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مسجد مکمل طور پہ تراشا گیا ہے پہاڑ کے اندر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر 3 ستون بنے ہیں. رائٹ ہینڈ پہ جو ستون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ پردہ باندھا گیا ہے اس ستون تک, وہاں تک. یہ جگہ خواتین کے لیے مختص ہے, یہاں پر خواتین نماز پڑھتے ہیں. اور یہ جو بڑا ستون ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مرد نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک محراب ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کا تراشا گیا ہے, اور ممبر ہے, ممبر بھی تراشا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل نیچرل ہے. خیر ابھی تو لکڑی سے بھی بنایا گیا ہے ممبر, لیکن پرانے زمانے میں ممبر ایسا تھا. زمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرشین قالین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارپیٹ ہے.
اور قدرتی طور پر گرم ہے، مطلب ابھی باہر بہت سردی ہے، لیکن جیسے ہی آپ مسجد کے اندر آتے ہیں نا یہ بالکل گرم ہے، مطلب اس کو کسی ہیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی مقامی لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب یہاں پر گرمی پڑتی ہے تو یہ مسجد گرمی سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہاں پر مطلب بالکل نارمل موسم ہوتا ہے 26 سینٹی گریڈ کا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ اور مین سینٹر میں جو پلر ہے نا اس کے اوپر ایک تصویر بھی لگی ہے، اس بابا جی کی تصویر ہے، شاید یہ مسجد کا متولی ہے یا متولی تھا، خیر جو بھی ہو اس کی تصویر مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور اسی مسجد کے سامنے بالکل میرے پیچھے ایک امیزنگ قسم کا سن سیٹ ہے۔ ابھی جو کلرز میں دیکھ رہا ہوں نا یقین کریں میں تو بالکل حیران ہو گیا ہوں کہ مطلب کیا خوبصورت سن سیٹ ہے۔ تو جناب والا ابھی شام ہونے والی ہے اور میں رات یہاں پہ نہیں گزارنے والا۔ اس کے دو وجہ ہیں، ایک تو رات گزارنا یہاں پر کافی مہنگا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت دور جانا ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یزد جا رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یزد تو میں نہیں پہنچ سکتا، تقریباً یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہے، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں اور کسی قریبی شہر میں جاتا ہوں۔ تو یس تو نہیں پہنچ سکتا لیکن کم سے کم کسی قریبی شہر تو پہنچ جاؤں گا نا۔ نکلتے ہیں، شام ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے۔ از کدوم شهر اومدی؟ من پاکستان۔ پاکستان؟ ہاں ہاں، یا فارسی هم چجوری یاد گرفتی فارسی؟ کم فارسی کم کم تو یہ ماجی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر یہاں پر جو آتش گدا ہے اس کی اگر چابی آپ کے پاس ہے تو وہ مجھے دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کئی دن سے بند ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے، لیکن مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد سامنے ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے کہا نہیں، باقی گھروں کی طرح ہے، جس طرح ہمارے باقی گھر ہے اسی طرح ہے اور ویران پڑا ہے۔ 4 تا عکس دیگه اتاقی دیوه قدیمی یا جیم یا لگینی یا تابه یا شال خیری چیزی نمیگه خیلی. ها حالا مثلا ما وسیله میریم جوری دیول میگه بخوایم بفروشیم این از 4 تا وسیله پاس مثلا یا گیوه قدیمی یا شال خر میدونی چی میگم؟ یا شاخ گوسفندی هم میگه بوده یا شاخ گوسفند بودی؟ چند رو تو را بودی تا به اینجا رسیدی؟ 10 روز۔ پاکستان آمده؟ راحت بود از پاکستان تا ماجی پوچھ رہی ہے کہ پاکستان سے کتنے دنوں میں پہنچی ہو۔ کافی کیوریس ہے دونوں، یہ بھی اور یہ بھی۔ چای بخور۔ تشکر کہہ رہی ہے آ جاؤ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ نہیں تشکر، چای داریم مسجد هم اینجا مسجد میں بھی نا، مسجد۔ زبونشون چیه پاکستان هم؟ ہاں بھائی صاحب پوچھ رہا ہے کہ آپ کی اور انڈیا کی زبان ایک ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں تقریباً سیم کیونکہ وہ ہندی بولتے ہیں، ہم اردو بولتے ہیں، اور ہندی اردو تقریباً سیم ہے۔ تشکر، سلام۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں بھی گیس موجود ہے، بجلی موجود ہے، دنیا کی ہر قسم سہولت موجود ہے۔ اور روڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا شاندار روڈ ایرانی گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ ایرانی گورنمنٹ نے کمال کیا ہے یار۔ اس دور دراز علاقے میں یہاں پر اتنے سارے کیمرے لگے ہیں نا، اتنے سارے کیمرے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر کونے پر ایک پلر کڑا ہے، اس پلر کے اوپر 8-10 قسم کے کیمرے لگے ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر اتنے سارے کیمرے کیوں لگے ہیں، لیکن لگائے گئے ہیں تو اچھی بات ہے، سیفٹی کا احساس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ابھی میں گاؤں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور آیا ہوں، میدان میں سن سیٹ اور اچھی طرح دکھ رہا ہے۔ سن سیٹ تو خیر ہو گئی ہے، لیکن سن سیٹ کے بعد جو کلر بنتے ہیں آسمان میں، آپ ذرا ملاحظہ کیجیے، ماشاءاللہ کیا منظر ہے یار، مزہ آ گیا۔ یا میں ایک کام کرتا ہوں یار، اپنے دستانے نکالتا ہوں، کیونکہ سردی ابھی جو ہے نا برداشت سے نکل گئی ہے۔ ابھی میں نے تقریباً 1 گھنٹہ سفر کیا ہے
اور یہاں پر GPS بھی کام نہیں کر رہا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کنفرم پھر بھی نہیں ہوں۔ اللہ کرے کوئی سامنے آ جائے تاکہ میں اس سے کنفرم کر سکوں۔ میرے خیال سے ایک گاڑی تو آ گئی، لیکن پتہ نہیں یہ رکے گا کہ نہیں، اگر میں اس کو ہاتھ دوں یہ کچھ اور نہ سمجھے۔ چلا گیا، کیونکہ وہ بھی ڈرتے ہیں نا، اتنی رات کو اتنی سنسان جگہ پہ کوئی بندہ مجھے کیوں ہاتھ دے گا۔ چلو جی اسی روڈ پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے موڑ میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے اس پہ شک ہوتا ہے کہ جب میں اس طرف سے آ رہا تھا تو اس طرح کے موڑ نہیں تھے، اب اتنی ٹائٹ کارنر والے موڑ یہاں پر کہاں سے آ گئے۔ تو اس لیے مجھے شک ہوتا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ بھائی صاحب ابھی مجھ سے تھوڑا سا آگے ہوا اور اس نے مجھے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے یزد کی طرف نکلنا ہے، جہاں تک بھی پہنچ سکا۔ تو اس نے مجھے سختی سے منع کیا، کہہ رہے ہو تم غلط کر رہے ہو، یہ جو ہے نا بالکل ویران راستہ ہے اور اتنی رات کو آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا کرو، میرا پیچھا کرو، میرے پیچھے آ جاؤ، آگے میری جگہ ہے، مہمان خانہ ہے، وہاں پر رات گزارو، پھر صبح آپ جہاں بھی جا سکتے۔ وائف سے تو بندہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے سفر میں اتنی جلدی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ پیاده کن دومارسون میرن خونه. خب وسیله امینجا؟ نه میری دومارسون میرن خونه. درست۔ انسان کو اپنا نصیب کہاں کہاں لے کے جاتا ہے۔ اب یہ بندہ کہاں اور میں کہاں، شاید یہ اس کا حجرہ ہے، اور یہ بندہ مجھے افغانی لگ رہا ہے، یہ مجھے ایرانی نہیں لگ رہا۔ چلو ابھی ملتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے افغانی، میں نے کہہ دیا۔ سلام جا درست داخل. سلام علیکم. شکر. اینجا بابا جی نے اپنے لیے ریڈیو لگایا ہے، میں یہاں پر ہیٹر کے پاس بیٹھتا ہوں، نیچرل ہیٹر ہے، بسیار گرم۔ انسان اور اس کا نصیب کتنی عجیب چیز ہے، میں نے کیا سوچا تھا اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ سلام علیکم آقا. سلام. چی حال داری؟ حال خوشی، ما مالداری داریم، هیچ چیز دیگه نداریم. خوبی؟ بد نیستم. تو خوبی؟ شکر خدا. اسمتان چی؟ اسم محمد فتحی. محمد فتح. ها. درست. اسم من یحیی خان. یحیی خان از پاکستان. پاکستان. جهانگرد. اینجا ما مثلا خونه ها میوند داره مثلا خونه ها میوند داره قدیمی هست، این جلوتر هم میونده. اینجا داریم، الان حساب بخوای نگاه کنی میتونی بری نگاهشون کنی. اور بابا جی مجھے اس مسلسل چائے پلا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اس وقت 2 ترماس پڑے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے. اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی مجھے یہ لوگ یہاں کے پہاڑی بادام کھلا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ کھاؤ چائے کے ساتھ، کبھی کہہ رہے ہیں یہ کھاؤ، یہ جو ہے نا کچھ کھجور ہے، یہ بھی کھجور ہے.
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگلی بیر ہے، اور بھائی صاحب اتنا سخی انسان ہے نا کہ بس مسلسل کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کچھ نہ کچھ کھاتے رہو، اس کے ساتھ چائے پیتے رہو۔ بابا جان تشکر تشکر، تشکر، سلامت باشی. خدا کنه سالم باشی. زندہ باشی. ماجی سلام کنین، سلام. سلام. درباره پاکستان چی میگویی؟ درباره پاکستان پاکستان خیلی مردمان خوبی داره. ما دیدیم زائره را باقی کرمان، پسر ما گفت که من برم برات قرص بگیرم، یکی گفت من دل دردم، یه پیر مردی رفت براش قرص گرفت، بعد اومد ای قدر گشت هیچی ندید، گفتن پیدا رفته داخل اتوبوس، یه گشت پیداش کنه، نه که قرصا بدتیش ندیدیش. خدا تو صحیح، خیلی مردمان خوبی داره. صحیح صحیح. علی رضا بھائی بھی آ چکا ہے، اور میں نے منع بھی کیا کہ بھائی صاحب میں رات کو کھانا نہیں کھاتا، آپ پلیز کھانا نہ لائے، لیکن بھائی صاحب نے زبردستی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے لوبیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی دہی ہے۔ تو میں رات کو کھانا تو نہیں کھاتا، یہ تو میں نہیں کھانے والا، لیکن یہ میں کھانے والا ہوں کیونکہ یہ کھا کے مجھے نیند اچھی آئے گی۔ اور یحییٰ خان کا تجربہ چیک کیجئے، میں اپنی بائک سے اترا بھی نہیں تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو دو بندے میں دیکھ رہا ہوں اس کا تعلق افغانستان سے ہے، یہ ایرانی نہیں ہو سکتے، اور میرا شک ابھی یقین میں بدل گیا ہے۔ ابھی میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے یہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ سلامونه ګرانه، څنګه جوړې؟ وعلیکم السلام، ته څنګه؟ ښه خو خیرات ته بخیر یې؟ الله دې کامیاب کا. نوم دې څه دی داره؟ نوم یې حضرت الله ده. حضرت الله. او تعلق دې د کوم ځای سره دی؟ تعلق مې له کندهار ولایت سره. او دلته تاسو څه کار کوئ؟ دلته موږ چوپاني کوو. زه بس الله دې کامیاب کړم. قربان دې سنتی دې مالا کنه چې ومې ډېر خوشحاله شولم وروره. ژوندی اوسې. الله دې خوشحاله لري. الله دې کامیاب کړه. قربان دې مننه. اچھا جی، یہ جو میرا بھائی ہے یہ صرف اور صرف پشتو بول سکتا ہے کیونکہ یہ پشتون ہے، اور اس کا تعلق افغانستان کے شہر قندہار سے ہے، اور یہ یہاں پر یہاں کے لوگوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ مزدوری سے میرا مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا بکریاں پالتے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے نا یہ یہاں کا چرواہا ہے، انہوں نے یہاں پر چرواہا رکھا ہے اس کو۔ تو یہ میرا ایک پشتون بھائی ہے، تعلق افغانستان سے ہے، اور یہ یہاں پہ کام کرتا ہے، اور یہاں کے لوگ مطلب یہ جو ایرانی جس کے گھر میں ابھی میں ٹھہرا ہوں، یہ لوگ جو ہے نا بکریاں پالتے ہیں، اور کافی اچھا بندہ ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہو گیا ہوں کہ تقریباً 2 سال بعد میں کسی پشتون کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔